فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ واقعہ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ واقعہ کے بہت فضائل ہیں کہ روزانہ جو رات کو یہ پڑھتا ہے سورہ واقعہ وہ تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا مقامی نزول سورہ واقعہ اس آیت کے علاوہ باقی مکیہ ہے۔ افبہذا الحدیث اور اس آیت ثلث من الاولین، ان کے علاوہ باقی مکیہ ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 96 آیتیں ہیں۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس سورت کا نام سورہ واقعہ، اس کی چونکہ پہلی سورت کا جو پہلا لفظ ہے الواقعۃ الواقعہ، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ الغنا ہے، یعنی یہ سورت محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ اپنے گھر میں اگر اس کی عادت ڈال دی تو پھر محتاجی کا ڈر ختم ہو جائے گا، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو بال بچے انشاءاللہ خوشحال رہیں گے، تنگ دستی محتاجی نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا گھر میں۔ یہ اپنے بچوں کو، خواتین کو گھر میں یہ ضرور اس کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ سورت روزانہ مغرب کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں۔ مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان سے فرمایا آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا مجھے اپنے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا طبیب ہی نے تو مجھے یہ مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ آپ نے جواب دیا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا ہم وہ مال آپ کے بیٹوں کو، آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا انہیں بھی مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا اور آخرت کا علم جان جائے، اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، حشر کے احوال، لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ چیزیں مزید بیان ہوئی کہ اس کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کا ذکر ہے۔ حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک دائیں والے، ایک بائیں طرف والے، ایک سبقت لے جانے والے۔ پھر ان تینوں قسم کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے ان تینوں قسم کے لوگوں کے لیے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے، پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے، قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت کے آخر میں ان 3 قسم کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، سعادت مند لوگ، بدبخت لوگ اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ۔ سورہ واقعہ کی اپنے سے ماقابل سورہ رحمان جس کا اکالی اختتام ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف، جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔
دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اس کو سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات کا، پھر انسانوں کا، پھر جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت، جہنم، جنت کی صفات بیان کی گئیں۔ سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات، اس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئیں، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کا، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، اور قیامت چونکہ باہر صورت واقع ہو کر رہے گی، اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اس لیے ہر ایک کو قیامت سے ڈرنا چاہیے۔ اس دن کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ چنانچہ قیامت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اس آیت میں قیامت کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے نیچا کرنے والی ہے، اور کسی قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل کر کے اسے بلندی دینے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر ذلیل کرے گی، اور اللہ کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے، قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے، عاجزی کرتے تھے، انکساری کیا کرتے تھے، ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین تھر تھرا کر کانپے گی، جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی۔ ابھی زلزلہ آتا ہے تو زمین کے اندر جو پہاڑ ہیں، پوری زمین نہیں تھر تھراتی، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی جڑوں میں سے ایک جڑ تھوڑی سی ہلتی ہے، تھوڑی سی وہ جڑ ہلتی ہے، اس وقت تو پوری زمین ہی ہلے گی۔ کیا حال ہوگا، ہر چیز، عمارتیں گر جائیں گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزیں باہر آ جانے تک کانپتی رہے گی۔ پہاڑ چورا ہو کر خشک ستو کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ اس وجہ سے ہوا میں
بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اور اے لوگو، تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ تو دائیں جانب والے جنتی، کیا ہی دائیں جانب والے، بائیں جانب والے یعنی جہنمی، کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرمایا اور ان کی تینوں قسموں کے بارے میں خبر دی، جن میں سے دو جنت میں جائیں گی اور ایک قسم جو وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم قیامت کے دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں، کہ وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعادت مند ہیں، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو دائیں جانب والے جو بھی ہیں، مختلف روایتیں جو سنی ہیں، فائدے میں دائیں جانب والے، اللہ پاک ہمیں بھی دائیں جانب والوں میں ہی رکھے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بائیں جانب والے ہوں گے۔ ان کے بارے میں بھی مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن آدم علیہ السلام کی بائیں جانب تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ جو قیامت کے دن عرش کی بائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں، کہ وہ بدبخت ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ نیکیوں میں کوشش کرتے ہیں مقابلہ کرنے کی، دنیاوی معاملات میں مقابلہ نہیں کرتے، نیکیوں میں کہ فلاں اتنی نیکیاں کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہی قرب والے ہیں، نعمتوں کے باغ میں ہیں۔ اولئک المقربون، وہی قرب والے ہیں۔ یہاں سے ان تینوں اقسام کے لوگوں کی جزا بیان فرمائی گئی، اور سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب درجات والے ہیں اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب۔